ایک موضوع انتخاب کر لو، ایک موضوع، دو موضوع نہیں، ایک موضوع. دروازہ جلانے والی بات. دروازہ جلانے والی بات، چلیں جی ٹھیک ہے بھائی. آپ کا کیا ادعا ہے؟ کیا آپ اس کے مطابق ہمارا سوال یہ ہے جی کہ اس کے متعلق پہلا تو وہ بتایا جاتا ہے بھی ابن ابی شیبہ کا، اس میں یہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے دروازے پر دستک ہوئی. تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ وہ دروازے پر گئی جی. تو اس پر پوچھا کون ہے، آگے سے جواب آیا عمر ہوں، اور پھر یہ کہا کہ میں آپ کے والد صاحب سے محبت کرتا ہوں، اور یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں میں نے شیعوں سے ہی سنی ہے ابن ابی شیبہ کے حوالے سے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ میں عمر ہوں، سب سے زیادہ آپ کے والد محترم سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کے بعد یہ کہا کہ آپ کے گھر میں یہ جو دو آدمی بات کریں کہیں کہ یہاں سے چلے جائیں ورنہ میں اس گھر کو ان پر آگ لگا دوں گا. اتنی بات ابن ابی شیبہ کے حوالے سے، اور روایت کا نمبر بھی بتایا جاتا ہے 28,200، کیونکہ ہمارے پاس ابن ابی شیبہ ہے نہیں، بہرحال اس روایت کا نمبر یہی آتا ہے 28,200. اس پر میرا سوال یہ ہے کہ جب باہر دروازے پر دستک ہوئی تھی پہلی بار دروازے، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر کیوں گئی جبکہ مرد گھر میں موجود تھے، حضرت علی گھر میں موجود تھے، پھر جناب حضرت فاطمہ دروازے پر کیوں گئی؟ اس لیے کہ اس بات کو ہمارے معاشرے میں بھی کوئی برداشت نہیں کرتا کہ گھر میں کوئی بندہ موجود دروازے پر دستک ہو، تو اس کے بعد جناب کوئی عورت جو ہے تو پھر حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جیسا غیرت مند آدمی ہو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسی صاحب شرم و حیا پیکر عورت ہو، اور وہ دروازے پر پوچھنے چلی جائے کہ ہاں بھائی باہر کون آیا ہے. اس بات کو پہلی بات تو یہ اسے ہی ہمارا دل نہیں مانتا. اس کے بعد آگے دوسری بات یہ ہے کہ جناب کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ، آپ نے بھی آپ سے بھی ایک مرتبہ سنا تھا کہ جناب جب یہ واقعہ ہوا حضرت علی جو تھے مولا علی وہ گھر میں ہی تھے، پھر اس کے بعد جناب یہ جب یہ واقعہ پیش آ گیا تو پھر حضرت مولا علی نے آ کے جناب حضرت عمر کو پکڑا، انہیں مارا وغیرہ، یہ سب کچھ ہے، یہ باتیں میں نے آپ سے ہی سنی. اچھا، اس کے بعد جب اگر یہ دروازہ جلانے والا واقعہ پیش آیا تو ایک سوال کریں نا آپ، سوال ایک کریں، اس کا جواب لے لیں پھر اگلا سوال. چلو ٹھیک ہے. یہی پہلا بات کہ میرا سوال یہ ہے کہ جب یہ دروازے پر دستک ہوئی تھی تو حضرت فاطمہ کیوں گئی تھی، حضرت علی دروازے پر کیوں نہیں آئے؟ یہ سوال ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، پہلی بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا کیا مقام ہے اسلام میں. دیکھیں، یہ الاحسان فی صحیح ابن حبان ہے، یعنی اس کی صحیح احادیث ہیں. یہاں پر یہ جلد نمبر ہے 15 اور اس نے سب صحیح احادیث جمع کی ہیں، اور یہ ہے باب ذکر بیان محبت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقرونۃ بمحبت فاطمہ والحسن والحسین علیہم السلام، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پنجتن پاک سے. یہاں پر صحیح حدیث نقل کرتے ہیں عن زید بن ارقام کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم والحسن والحسین علیہم السلام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہراء اور حسن اور حسین علیہ السلام سے کہا انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، کہ جو آپ سے لڑائی کرے میں اس کے خلاف خود اعلان جنگ میں ہوں، اور جو آپ سے صحیح و مسالم ہو، صحیح سلم کی حالت میں ہو، سلامتی میں ہو، میں اس کے ساتھ سلامتی پر ہوں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات فضول نہیں کرتے. فاطمہ الزہراء سے کس نے لڑائی کرنی ہے؟ حسن و حسین علیہ السلام سے کس نے لڑائی کرنی ہے؟ چشم نبوت کیا دیکھ رہا ہے؟ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افق میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ان سے اعلان جنگ کرنا مجھ سے اعلان جنگ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس سب مسلمانوں کو پتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نظر سے دیکھنا کفر ہے، رنگ کرنا وہ تو اس سے بڑھ کر الحاد دنیا میں ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر زندقہ دنیا میں ہے ہی نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا بدترین زندقہ الحاد ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کے آنا جنگ کے لیے وہ تو بدترین کفر ہے. اس میں تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں ہونی چاہیے. کسی کو اگر شک ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں ہیں، ان کی محبت واجب ہے یا نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے. شک اب کوئی تلوار لے کے آتا ہے کہ میں ان کے خلاف جنگ کرتا ہوں، وہ تو اس سے بڑھ کر دنیا میں زندیق ہے ہی نہیں. اب ان کے اپنی کتابوں میں صحیح احادیث کے ساتھ روایت کے ساتھ موجود ہے
یہ ابن ابی شیبہ کی المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 7 ہے، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 432 میں انہوں نے جو روایت نقل کیا ہے اس کو صحیح طرح سے نقل نہیں کیا ابن ابی شیبہ نے، یہ صحیح سند کے ساتھ جو بخاری اور مسلم کے شرط پر ہے. ابن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ اسلم انه حين بویع لابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، بیعت ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں ابو بکر پہ اجماع ہے، اجماع ہے یہ، ٹھیک ہے نا، ابو بکر کی خلافت کی صحت کے لیے کہ اس کی خلافت شرعی ہے، صحیح ہے. کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس پہ اجماع. اجماع تو یہ کہ سب مسلمان اس کو مان لیں. کہتے ہیں اس پہ مشورہ ہوا ہے. اب دیکھ لیں کہ ان کا مشورہ کیسا تھا اور ابو بکر کی خلافت کا مخالف کون ہے، ٹھیک ہے نا. جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی، کان علی والزبیر يدخلان على فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فیشاورونها ویرتجعون فی امرهم. یہ دونوں زبیر اور علی علیہ السلام مشورہ کرتے تھے امیر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے. اچھا، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، جو آپ کو یہ خبر پہنچا ہے، حتی خرج حتی دخل على فاطمہ، وہ آیا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں داخل ہوا ہے. فقال یا بنت رسول اللہ، کہا کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، واللہ ما من احد احب الینا من ابیک وما من احد احب الینا بعد ابیک منک. سب سے دنیا میں پیارا آپ کے والد صاحب ہیں ہمارے نزدیک، اور والد صاحب کے بعد آپ سب سے عزیز ہیں، سب سے محبوب ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا، سیاستدان اس طرح کی باتیں تو کہتے ہیں. تو اگر وہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات سب سے افضل یہ ہے، سب سے زیادہ ایمان میں تقوی میں، کیونکہ دنیائی محبت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. محبت قرآن میں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، محبت اس لیے ہوتا ہے کہ فضائل پر، کہ المحبت للہ، بخاری مسلم میں ایک باب ہے کہ محبت اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اگر سب سے زیادہ محبوب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں سب سے زیادہ بڑی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، علم میں سب سے زیادہ، تقوی میں سب سے زیادہ. خلافت کے مخالف ہیں، ان کی خلافت کو نہیں مانتے تو ان کی خلافت کی صحت ہی باطل ہے، ان کی خلافت پہ اجماع ہی نہیں ہے، مشورہ ہی نہیں ہے، سب جھوٹ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا. اچھا، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، ما ذاک بمانع، یہ مجھے منع نہیں کرتا، یعنی ان اجتمع هؤلاء النفر عندك، اگر یہ لوگ، یہ جماعت، نفر بولتے ہیں جماعت، دو آدمی کو نفر نہیں بولتے، جماعت کو نفر بولتے ہیں. یہ جماعت جو آپ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں ابو بکر کے حکومت کے خلاف، یہ پھر جمع ہو جائیں، ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، میں اگر یہ مزید جمع ہو جائیں تو میں ان کو، اس گھر کو آگ لگا دوں گا. اب دیکھیں بھائی، اگر ان کی خلافت شرعی ہوتی بھائی، ٹھیک ہے نا، ان کی خلافت پہ، ابو بکر عمر کی خلافت پہ نص تو کوئی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں مشورے سے ہوا، مشورہ تو اس کی خلافت کے برعکس ہو رہا ہے. کب مسلمانوں سے ملے، کوئی مشورہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے خود بیعت کی ہے، 4-5 آدمی مل کر بقیہ انصار سے زبردستی بیعت لیا. پھر دوسروں سے اہل بیت علیہ السلام نے جب بیعت نہیں کی ہے اور کچھ لوگ ابو اہل بیت علیہ السلام کے سپورٹر ان کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں، تو یہ آئے ہیں ان کے گھر کو جلانے کے لیے. یہ آ جائے ہم سے بیعت کریں، اللہ ہم آپ کے گھر کو جلا دیں گے اگر یہ یہاں پہ جمع ہو جائیں. اور یہ اعلان جنگ ہے بھائی کہ میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا، یہ اعلان جنگ ہے. پہلی بات یہ اہل بیت علیہ السلام کا موقف بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کی خلافت کے مخالف تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت. دوسری بات یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کسی چیز کے مخالف ہوں تو اس کو غیر شرعی مانتے ہیں، اور قرآن اور عترت کی اتباع واجب ہے، اس لیے ہم ابو بکر کی خلافت کو غیر شرعی مانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے میرے عزیز کہ میں آپ کے گھر کو آگ جلا دوں گا، اس کو یہ ڈیوٹی کس نے دیا؟ رسول نے تو نہیں دیا نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، اللہ کے واسطے میرے اہل بیت سے نیکی کرو بلکہ اتباع کرو. تو اس نے ابو بکر نے دی ہوگی، گورنمنٹ اسی کی ہے نا. ابھی جو رسول کے گھر کو جلانے کی بات کرے، سبحان اللہ. مجھے سمجھا دیں مولوی صاحب یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. اب سوال کا جواب ابھی آ رہا، ابھی 2 منٹ دے دو، آ رہا ہے ابھی دے رہا ہوں شیخ صاحب میں جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلانے کی بات کرے وہ خلیفہ برحق تو کجا مسلمان. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے، کسی کے گھر کو جلانا اور آگ لگانے کی دھمکی دینا، اس سے جنگ کرنے کی دھمکی دینا بلکہ اعلان جنگ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ شک کریں کافر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس طرح جنگ کرنا کہ ان کے وفات کے فوراً بعد ان کے گھر کو جلانے کا بندوبست کریں، یہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمجھا دیں. اچھا
زہرا سلام اللہ علیہا کیوں دروازے پہ گئی؟ یہ دیکھیں، فلما خرج عمر جاؤها، جب عمر چلا گیا تو وہ آ گئے. کون آ گئے؟ علی علیہ السلام، طلحہ وغیرہ آ گئے. تو اس کا پتہ چلا کہ آپ کی ابن شیبہ کی روایت کو ہم نے صحیح نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا. تو اس وقت وہ گھر میں تھے ہی نہیں. جب یہ آیا ہے دھمکی دینے کے لیے، فلما خرج جاؤها، جب وہ عمر چلے گئے تو یہ لوگ باہر سے آ گئے. اچھا، تعلمون ان عمر قد جانی، زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمر یہاں پہ آئے تھے. وقد حلف باللہ لئن عدتم لیحرق، تو اس نے قسم کھایا کہ آپ کے اس گھر کو جلا دے گا. وَأَيْمُ اللَّهِ لَيَنْفِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، اللہ کی قسم عمر یہ کر لے گا، عمر ہمارے گھر کو جلا دے گا، آگ لگا دے گا. فَانْصَرِفُوا رَاشِدِينَ فَرُوا رَأْيَكُمْ وَلَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِ، تو آپ لوگ آپس میں مشورہ کریں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ادھر واپس نہ آئیں، کیونکہ ابو عمر اس گھر کو آگ لگا دے گا. فَانْصَرَفُوا عَنْهَا فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا حَتَّى بَايَعُوا لِأَبِي بَكْرٍ، پھر وہ چلے گئے. یہ زید بن اسلم، زید عمر کا غلام ہے، عمر کا پکا غلام ہے، عمر کا وفادار. وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے بعد میں بیعت کیا تھا. تو پتہ یہ چلا جو آپ کا سوال کا پس منظر ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا، کہ زہرا سلام اللہ علیہا گھر میں تھیں اور امیر المومنین صاحب بھی گھر میں آئے، طلحہ وغیرہ بھی گھر میں، تو زہرا گئے، ٹھیک ہے نا. اس واقعے میں وہ گھر میں نہیں تھے. جب وہ لوگ آگ واقعہ لے کے آئے تھے تو زہرا سلام اللہ علیہا کیوں دروازے پہ گئے؟ دنیا میں دیکھو عزیزو، میں ان کے سوال کے جواب دے دوں. یہ اگر کوئی بیوی دروازے پہ جاتی ہے، یہ کوئی شرعن عیب نہیں، بالخصوص اگر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو. حکمت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کو حکمت بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ آئے ہیں دروازے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور اہل بیت علیہ السلام کا ناصر یہاں پہ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی ناصر نہیں ہے. صحابہ نے ساتھ چھوڑ دیے، جنہوں نے بیعت کیا تھا ساتھ چھوڑ دیا. تو یہاں پہ ان کو جنگ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جنگ نہیں کر سکتے. تو اس حالت میں بہترین چیز ان لوگوں پہ، تاکہ یہ جنگ واقع نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، یہاں پہ گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قداست پامال نہ ہو. میں آپ کو یہ حدیث دکھا دیتا ہوں، یہ المعجم الکبیر اوسط للطبرانی. یہاں پر عائشہ کہتی ہیں، ما رأيت احدا من خلق اللہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا ولا جلستا ولا مشیتا من فاطمہ. عائشہ قسم کھا کے کہتی ہے، اللہ کی قسم میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شبیہ ہو، بولنے میں، عبادت میں، اور چلنے میں، پھرنے میں، اور بولنے میں. اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل یدہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ چومتے تھے. او بھائی جو بھی او بھائی پتا چلتا ہے نا کہ دروازے پہ کون آئی ہے. او بھائی اب میں بتاتا ہوں دروازے پہ جب ہوتی ہے تو عورت تب جاتی ہے جب پتا ہو کہ باہر کون ہے اور وہ ہمارا اپنا ہے، تب جاتی ہے. سن لو تھوڑا سا دروازے پہ نہیں جاتی. ہم حضرت فاطمہ کی توہین سمجھتے ہیں کہ باہر دروازے پہ دستک اور فاطمہ پوچھیں. توہین تو یہ ہے نا، توہین یہ تو یہ ہے کہ گھر کو آگ جلانے کے لیے، تو توہین سے زیادہ بڑا ہے کہ گھر کو آگ جلا. جو شخص جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. آپ کی کتاب سے دکھایا، آپ کی کتاب سے سن لو، ابھی آپ کی کتاب سے دکھا دیا، کہتا ہے جھوٹ ہے. جب دروازے پہ جو آپ سن لو نا بھائی، میں دکھا دوں گا کہ آگ بھی لے کے آئے تھے، آگ بھی لے کے آئے تھے، وہ الگ حدیث ہے. آگ دکھا، اب پوچھو مجھے، پہلے مجھ سے کہہ دو کہ دلیل لکھاؤ کہ سچ ہے یا نہیں ہے. اب سن لو،